بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوریہ: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے عالم کا، اور اچھا انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ فرمایا شیخ وقت پیشوائے دین بڑے مرتبے والے دنیا سے بے رغبت ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی نے، جو مشہور ہیں قدوری سے، یعنی قدوری کے نام سے، یا قدوری ٹھیک ہے، قدوری کے نام سے مشہور ہے۔ حمد کی لغوی تعریف: ایک ہوتی ہے لغوی تعریف اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ لغت کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے دل کے اندر جو خیالات ہیں، اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے، اس کو زبان سے بیان کرنے کے لیے جن الفاظ اور جن آوازوں کا انتخاب کرتی ہے، وہ آوازیں اور وہ الفاظ اور وہ کلام اور وہ جملے اس قوم کی لغت بن جاتے ہیں، زبان بن جاتے ہیں۔ تو لغت کے اندر کسی چیز کی کیا تعریف ہے، اس کو لغوی تعریف کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص فن کے لوگ کسی خاص لفظ سے کوئی خاص معنی مراد لیں۔ مثلا لغت کے اندر حمد کا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، خوبی بیان کرنا، تعریف کرنا، حمد کا معنی ہے لغت میں یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی خاص فن کے لوگ، مثلا فن نحو کے لوگ یا فن صرف کے لوگ یا فن فقہ کے لوگ، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم جب حمد کا لفظ بولیں گے تو ہم اس سے ایک الگ معنی مراد لیں گے، تو وہ معنی اصطلاحی معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمد کی لغوی تعریف: تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا۔ اصطلاحی تعریف: تعظیم اور اکرام کے ارادے سے زبان سے تعریف کرنا۔ وہ تعریف خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو، یہ اصطلاحی تعریف ہے اس کی۔ العالمین: عالم کی جمع ہے، دنیا کی تمام اجناس اس میں داخل ہیں، جیسے آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان اور نباتات وغیرہ۔ معارف القرآن سے بات لی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں، یہ بات بھی انہوں نے وہیں سے لی ہے، معارف القرآن۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، وہ انسان، اب آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ الشیخ: بوڑھا، لغت کے اندر بوڑھا۔
ایسا آدمی جو 50 سال سے اوپر ہو۔ اصطلاح کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں علم، فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہو، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو۔ ٹھیک ہے؟ لغت کے اندر 50 سال سے اوپر کے آدمی کو شیخ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی 5 سال کا بچہ ہے، وہ علم، فضیلت اور مرتبے میں بڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو شیخ کہہ سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے۔ الامام پیشوا، مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے۔ فقہائے احناف کے نزدیک جب لفظ امام مطلق بولا جائے، مطلب صرف امام کا لفظ بولا جائے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملائی جائے، تو امام ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے فقہائے احناف کی، اور یہاں امام قدوری مراد ہیں، یہاں امام قدوری مراد ہیں۔ ابو الحسن یہ امام قدوری کی کنیت ہے، مگر صحیح ابو الحسین ہے۔ ابو الحسن کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، ابو الحسین صحیح ہے۔ فائدہ قال شیخ الی آخرہ، یہ قال شیخ سے لے کر یہ جو اب یہ عبارت پڑھی ہے، یہ امام قدوری علیہ الرحمہ کے کسی شاگرد کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ کتاب الطہارہ، کتاب کی لغوی تعریف: جمع کرنا، ملانا، جمع کرنا، ملانا۔ اصطلاحی تعریف: مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو، خواہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو یا مختلف قسموں پر مشتمل نہ ہو۔ عینی فتح القدیر۔ تو لغوی تعریف کتاب کی کیا ہے؟ جمع کرنا، ملانا۔ اصطلاحی تعریف: مسائل کا وہ مجموعہ جس کا مستقل طور پر اعتبار کیا گیا ہو، مطلب کسی کے تحت رہ کے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، وہ کسی دوسری چیز کے ضمن میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک الگ اپنی حیثیت ہے، اس طور پر، یعنی اس کو ایک الگ چیز کے طور پر دیکھا گیا ہو، کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کے اس کو نہ دیکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مونگ پھلی، اس کا چھلکا ہے اور اندر اس کی گری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے مونگ پھلی دے دو، اور آپ کا مقصد یہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، کہ اس کے اندر جو گری ہے، یعنی اس کے اندر جو کھانے کی چیز ہے وہ مجھے دے دو، لیکن وہ تو چھلکے کے اندر ہوتی ہے، تو آپ نے ضمنی طور پر چھلکے کو بھی مونگ پھلی کہہ دیا۔ تو یہاں پر چھلکے کا مستقل طور پر اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس گری کے ساتھ ملا کر کے اس کا اعتبار کیا گیا، تو اس کی ایک الگ اپنی حیثیت ہو، کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کے اس کو نہیں دیکھا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بس یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو مقصد صرف یہ تھا آپ کو سمجھانا، ہو سکتا ہے کہ میری مثال ٹھیک نہ ہو، مقصد صرف آپ کو بات سمجھانا ہے۔ مثال کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مثال اپنی ذات میں بھی ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو، اگر اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ مثال کا مقصد ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، اگر آ رہی ہے تو صحیح ہے، نہیں آ رہی تو غلط ہے۔ تو اصطلاحی تعریف کتاب کی:
مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو، خواہ وہ مجموعہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو، یعنی اس کے آگے قسمیں بنتی ہوں، یا مختلف قسموں پر مشتمل نہ ہو، یعنی اس کے تحت بھی کچھ قسمیں ہوں یا نہ ہوں، اس کا اپنی ذات میں مستقل طور پر اعتبار کیا گیا ہو۔ طہارت کی لغوی تعریف: طہارہ بضم الطاء اس پانی کا نام ہے جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہو۔ طہارہ اس پانی کا نام ہے جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہو۔ طہارہ بکسر الطاء آلہ نظافت پاکی حاصل کرنے کا آلہ۔ طہارہ مصدر ہے نظافت کے معنی میں، صفائی کے معنی میں۔ اصطلاحی تعریف طہارت کی: نجاست حقیقیہ یا نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ البحر الرائق سے بات لی ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ نجاست حقیقیہ یا نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کو طہارہ کہتے ہیں۔ کتاب، باب اور فصل کی اصطلاح: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جن سے مسائل بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر صرف ایک نوع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر بعض جزئیات کو ماقبل سے ممتاز کر کے بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب مسائل کی ایک قسم کو جن سے مسائل سے مراد مطلب ایک ہی طرح کے مسائل بیان کرنا ہو، ایک ہی طرح کے کئی مسائل کو بیان کرنا ہو تو اس کو کتاب سے تعبیر کر دیا۔ اور اگر ان مسائل میں سے ایک قسم یعنی ایک طرح کے مسائل ہیں لیکن ان مسائل میں بھی تو کچھ قسمیں بنتی ہوں گی نا، کہ ان مسائل، مثال کے طور پر میرے پاس 100 مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ یوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس 100 گیندیں ہیں، گیند بال کھیلنے والی، ٹھیک ہے، اس میں سے 50 لال رنگ کی ہیں، 25 نیلے اور لال رنگ کی ہیں، اور 25 نیلے رنگ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لال رنگ کی بالیں جمع کر لو، لال رنگ کی جو گیندیں ہیں ان کو جمع کر لو، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بال جس میں لال رنگ ہو، چاہے وہ پوری لال نہ ہو، لیکن اس کو آپ جمع کر لو، تو آپ جمع کر دیں گے، یہ اس کو آپ کتاب سے تعبیر کر دیں، یعنی یہ کتاب کی طرح ہو گیا۔ لیکن اگر اسی مجموعے کے اندر دیکھا جائے تو بعض بالیں ایسی بھی آ گئی ہیں، بعض گیندیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو لال رنگ کی بھی ہیں اور مطلب نیلی لال دونوں رنگ ہیں۔ تو اگر اس مجموعے میں سے ایک قسم کے گیندوں کو الگ کرنا ہے تو اب میں اس کو جو ہے باب سے تعبیر کر دوں گا، اور انہی گیندوں میں بعض گیندیں جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہوں گی، بعض اچھی کوالٹی کی نہیں ہوں گی۔ نیلی اور لال مطلب جو لال نیلی طرح کی جو گیندیں ہیں انہی کے اندر
ایک گیند تھوڑی سی پھٹی بھی ہوگی، ایک گیند اچھی ہوگی، ایک گیند کو دوسری گیند سے اس طرح جدا کر دیا تو یہ فصل ہو گئی۔ گویا کہ آپ دروازے سے حویلی میں داخل ہوئے، پھر دروازے سے کمرے میں داخل ہوئے، نہ پھر آپ دروازے سے صحن میں داخل ہو گئے، پھر آپ صحن کے دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ پہلے آپ دروازے سے حویلی میں داخل ہوئے، بڑی سی حویلی، پھر آپ اندر گئے تو ایک اور دروازہ آیا، اس سے چھوٹے ایک صحن میں داخل ہو گئے، پھر ایک دروازہ آیا، آپ اس سے ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو چیزوں کو تفصیل سے ان کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے، ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اس قسم کی تقسیم کی جاتی ہے، تاکہ کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے الگ کر کے اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ سمجھے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جن سے مسائل بیان کرنا مقصود ہو، یہ صرف میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے، آگے جب آپ خود کتابیں پڑھیں گے، حاشیے وغیرہ اس کے دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک نقشہ آپ کے ذہن میں اگر پہلے سے موجود ہوگا تو وہ باتیں آپ کو سمجھنا آسان ہوں گی۔ یہ ابتدائی کتاب ہے نا، اس میں آپ کو ساری باتیں اگر ابھی سے بتا دی جائیں گی تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہیں گی۔ مطلب جو اصل باتیں وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی، تو آپ کے ذہن میں ابھی صرف نقشہ بٹھانا ہے کہ بات آپ سمجھ جائیں، اور اس نقشے کے ذریعے سے آپ بات سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم وہ ایک نقشہ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا، اس کے آپ خود ہی بخود آہستہ آہستہ بات سمجھنے لگیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جن سے مسائل بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں، اگر صرف ایک نوع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں، اگر بعض جزئیات کو ماقبل سے ممتاز کر کے بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔ تشریح: اس آیت شریفہ سے مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد وضو کی فرضیت کو ثابت کرنا ہے۔ امام قدوری نے اپنی کتاب کا آغاز آیت شریفہ سے برکتاً کیا ہے، اور رتبتاً دلیل مقدم ہوتی ہے، اس لیے اولاً آیت کو ذکر کیا، اس کے بعد وضو کی فرضیت کے دعوے کو اس پر مرتب کیا۔ اللباب سے بات لی۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں لے کر آئے مصنف، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وضو کی فرضیت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وضو فرض ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ امام قدوری نے جو ہے بھائی، جب میں بات بولوں کہ بھائی میں دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوں، میں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوں، تو آپ مجھ سے میرے دعوے پر دلیل مانگیں گے کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے، تو پہلے دعویٰ ہوگا، اس کے بعد اس کی دلیل طلب کی جائے گی۔ تو یہاں دیکھا جائے تو دلیل پہلے دے دی، اس کے بعد دعویٰ ہے نا، اس کی فرضیت کو مطلب پہلے یہ کہتے کہ بھائی وضو فرض ہے، اس کے بعد آیت لے آتے، ہاں بھائی اس کی دلیل یہ ہے، تو انہوں نے دلیل پہلے لے آئے، بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دعویٰ ہے، مطلب اس دعویٰ بعد میں ہے، دلیل پہلے آ گئی۔ دیکھو نا، ففرض الطہارت آگے۔
اس کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ رتبے کے لحاظ سے دلیل مقدم ہوتی ہے، لہذا دلیل کو پہلے لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کیوں آپ دلیل کو پہلے لیا ہے؟ بھائی حرج تو نہیں ہے، لیکن اچھا تو یہ تھا کہ آپ دعوے کو پہلے لے کے آتے۔ تو بھائی یہاں پر ایک ہنگامی ضرورت یہ پیش آئی کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، کتاب کا آغاز قرآن شریف سے کی آیت سے ہو جائے، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف نے پہلے قرآن کی آیت کو ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اولاً آیت کو ذکر کیا، اس کے بعد وضو کی فرضیت کے دعوے کو اس پر مرتب کیا۔ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء، اب یہ وضو کی فرضیت کے دعوے کو اس آیت پر مرتب کر رہے ہیں۔ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس، ترجمہ، وضو کا فرض تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ وضو کا فرض، یہاں طہارت سے وضو مراد ہے۔ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس، تو وضو کا فرض تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ تشریح، احناف کے نزدیک وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آئے کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ یہ تو تھا احناف کا مذہب۔ شوافع یعنی امام شافعی کے متبعین، ان کے مقلدین، شوافع کے نزدیک فرائض وضو 6 ہیں۔ 4 تو وہی جو آیت وضو میں مذکور ہیں، یعنی یہ دیکھ لیں، پہلا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، دوسرا ایک دفعہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا، یہاں فرض کی بات ہو رہی ہے، جو ایک ایک بار آ رہا ہے یہ فرض ہے، تیسرا ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ سمیت ومیت کو ابھی ہٹا دے، ٹخنوں تک دھونا، اس میں بھی ابھی آگے ایک اور اختلاف آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہو گئے: منہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا، اور ٹھیک ہے، یہ چوتھائی سر بھی ابھی ہٹا دو، سر کا منہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا ٹخنوں تک، یہ ہوگا 4۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہمارا مذہب ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے سارا منہ دھونا ہے، پھر اس منہ کی حدود بھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ آگے اگلی کتابوں میں۔ جتنا لکھا ہوا ہے نا شرح میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بیان نہ ہو، ہر چیز اپنے وقت پر آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر میں کہوں کوہنیوں تک اور کوہنیوں سمیت، تھوڑا سا فرق ہے مطلب میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں انہوں نے ہمارا مذہب بیان کیا ہے، وہ مذہب جو کہ اکثر احناف کا ہے، اس کو بیان کر دیا یہاں پہ۔ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اب آگے آپ دیکھ لیں گے کہ سر کا مسح، سارے سر کا مسح کرنا ہے، کتنے سر کا مسح کرنا ہے، اس میں اختلاف ہے، اس لیے میں نے کہا سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ دونوں
ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو خیر یہ 4 چیزیں ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں کہ منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ 5ویں چیز ان کے نزدیک، یعنی اب وہ تو ہو گئی، 5ویں چیز نیت ہے اور 6ٹھی چیز ترتیب ہے شوافے کے نزدیک۔ تو 4 تو وہی جو آیت وضو میں مذکور ہیں، اس کے علاوہ ایک نیت اور دوسری ترتیب۔ نیت یعنی وضو سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور دوسرے ترتیب یعنی ترتیب سے آپ کو وضو کرنا ہے، ترتیب نہیں بگڑنی چاہیے۔ جو ترتیب آیت وضو میں رکھی گئی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے کیا آ گیا؟ چہرہ، وایدیکم، پھر ہاتھ آ گئے، ٹھیک ہے، الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، پھر مسح آ گیا، وارجلکم الی الکعبین، پھر پاؤں آ گئے ٹخنوں تک، ٹھیک ہے۔ تو وہ ترتیب رہنی چاہیے۔ ہمارے نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر چہرہ دھو لیا، دیکھا جائے تو یہ آیت وضو کی ترتیب کے بالکل برعکس ہے، لیکن پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ عمل مطلب پسندیدہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن شوافے کے نزدیک اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک ترتیب فرض ہے۔ ہمارے نزدیک نیت بھی فرض نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے وضو کی، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو گرمی کے موسم میں جو ہے دل للچایا، وہ اس نے نہر میں ڈبکی لگا دی، چاروں اعضاء دھل گئے، اس کا وضو ہو گیا۔ اس نے نیت نہیں کی تھی، پھر بھی اس کا وضو ہو گیا۔ ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، مالکیہ کے نزدیک، امام مالک کے ماننے والے کا مطلب یہ کہ ان کی تقلید کرنے والے، مانتے تو ہم بھی ہیں، سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، لیکن ان کے مقلدین کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک فرائض وضو 7 ہیں، شوافی کے نزدیک کتنے؟ 6 ہیں۔ 4 ہمارے والے، مطلب 4 بنیادی طور پر ہمارے والے ہیں، ایک نیت ہے اور دوسرا ترتیب ہے۔ مالکیہ کے نزدیک فرائض وضو 7 ہیں، یعنی ہم سے 3 زیادہ ہیں۔ 4 تو وہی فرائض قرآنیہ اور 3 اس کے علاوہ، ایک نیت، دوسرا موالات یعنی پے در پہ دھونا، یہ جو آپ پڑھیں گے نا، ہمارے یہاں آسان نماز میں پڑھایا جاتا ہے پے در پہ دھونا، لگاتار دھونا، اس طرح دھونا کہ ایک عضو خشک نہ ہونا پائے، دوسرا عضو دھل جائے، یہ مالکیہ کے نزدیک فرض ہے۔ تیسرا ہے دلک، رگڑنا، ٹھیک ہے۔ حنابلہ کے نزدیک، یعنی امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کے نزدیک بھی 7 چیزیں فرض ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک 7ویں چیز دلک ہے، حنابلہ کے نزدیک اس کے بجائے ترتیب ہے۔ اب غور کرو تو بھائی فرائض قرآنیہ میں سب کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں کا فرائض قرآنیہ پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔
نیت کے فرض وضو ہونے میں بھی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے۔ تینوں مانتے ہیں کہ نیت فرض ہے، اور ہم نیت کو فرض نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیت امام مالک کے نزدیک بھی فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی فرض ہے۔ کیونکہ اگر میں یہ ترتیب آپ کو بتا دوں گا رٹ تو آپ نہیں سکیں گے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے سب چیزیں۔ شوافع کے نزدیک بھی نیت فرض ہے، مالکیہ کے نزدیک بھی نیت فرض ہے، اور حنابلہ کے نزدیک بھی نیت فرض ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ تو پہلا اختلاف آ گیا کس میں؟ تینوں اماموں سے ہمارا اختلاف آ گیا نیت میں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز آ گئی ترتیب۔ دوسری چیز کیا آ گئی؟ ترتیب۔ اس میں ہمارا اختلاف احمد بن حنبل اور شافعی سے ہے، مالک سے نہیں ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اتفاق ہے ترتیب کے فرض وضو ہونے میں۔ ترتیب وضو کا فرض ہے، اس بارے میں شافعی اور حنبلی دونوں متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، اور موالات وضو میں فرض ہے، اس میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل دونوں متفق ہیں۔ موالات فرض ہے، اس بارے میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک دونوں متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں کس میں متفق ہیں؟ نیت کے بارے میں۔ ترتیب میں شافعی اور حنبلی یہ دونوں متفق ہیں، مالکی نہیں مانتے ترتیب کو، مطلب فرض وضو۔ موالات حنبلی اور شافعی، حنبلی اور مالکی مانتے ہیں، حنبلی اور مالکی موالات کو فرض مانتے ہیں، شافعی نہیں مانتے۔ اور دلک یعنی رگڑنا، امام شافعی رگڑنے کو فرض نہیں مانتے، دلک کو فرض نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل بھی رگڑنے کو فرض نہیں مانتے، امام مالک مانتے ہیں، امام مالک مانتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم دیکھ لیں تین تین والوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ چار تو ہمارے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جس میں سب کا اتفاق ہے، ان تینوں کا ہم سے، یعنی یہ سب متفقہ طور پر ہم سے اختلاف رکھتے ہیں نیت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، نیت کے بارے میں سب کے یہ تینوں ہم سے متفقہ طور پر اختلاف رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی چیز آ جاتی ہے ترتیب۔ ترتیب ہے نا، اس میں ہمارا کس سے اختلاف ہے؟ شوافع سے اور حنابلہ سے، شوافع سے اور حنابلہ سے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے موالات، اس میں ہمارا اختلاف ہے مالکیہ اور حنابلہ سے، مالکیہ اور حنابلہ سے۔ اور ایک اور چیز ہے دلک۔ دیکھو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک چار تو فرائض قرآنیہ ہو گئے، پانچویں ہو گئی نیت، چھٹی ہو گئی موالات۔ ٹھیک ہے، دونوں اس میں متفق ہیں، مالکیہ اور حنابلہ دونوں متفق ہیں چھٹی میں۔ ساتویں ان کے نزدیک دلک ہو گئی اور ان کے نزدیک ترتیب ہے۔ تو دلک میں ہمارا صرف مالکیہ سے اختلاف ہے،
ان دونوں سے اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، فرض کی تعریف۔ فرض وہ حکم ہے جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ نور الانوار فتح القدیر سے یہ بات لی ہے۔ اچھا جی، میں ہر بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی باتیں۔ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر۔ ہمارے تینوں علماء کے نزدیک دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں، امام زفر کا اختلاف ہے۔ تشریح ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں عبارت۔ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر۔ مرفقان کہتے ہیں کوہنیوں کو، دو کوہنیاں، کعبان کہتے ہیں دو ٹخنے، تدخلانی داخل ہوں گے، فی فرض الغسل دھونے کے فرض میں، عند نزدیک، علمائنا ہمارے علماء، الثلاثہ تین، خلافاً مانے اختلاف کو کہتے ہیں، زفر امام زفر سے اختلاف کرتے ہوئے۔ تو ہمارے تینوں علماء کے نزدیک دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں، امام زفر کا اختلاف ہے اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ کہ کوہنیاں دھونے کے فرض میں داخل ہیں یا نہیں، ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں یا نہیں۔ مطلب پوری کوہنیاں دھونی ہیں یا کوہنیوں تک دھونا ہے؟ پوری کوہنیاں دھونی ہے یا کوہنیوں تک دھونا ہے، یہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے گرد ایک دائرہ کھینچ دوں، ٹھیک ہے، ایک لکیر کھینچ دوں، ٹھیک ہے، اور کہوں کہ بھائی یہاں تک آپ کا علاقہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر آپ کا علاقہ ہے، تو یہ جو لکیر ہے، مان لو کہ یہ جو لکیر میں نے کھینچی ہے، یہ لکیر 5 فٹ چوڑی ہے، تو یہ جو 5 فٹ کا جو علاقہ ہے، لکیر کی جو چوڑائی ہے، کیا یہ بھی میرے علاقے میں داخل ہے یا نہیں؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس لکیر تک، تو یہ 5 فٹ کا علاقہ میرے علاقے سے باہر ہو جائے گا، اور کہوں کہ اس لکیر سمیت، تو جب میں اس لکیر کو پار کر کے جاؤں گا باہر، تب میں علاقے سے باہر جاؤں گا اپنے۔ یہ ہے فرق۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو جو مثال دی ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے اور آپ کو بات زیادہ سمجھ میں نہ آئے، تو چلو کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پیروں کے دھونے میں داخل ہیں یا خارج۔ اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین سے مراد ابو یوسف اور محمد ابن حسن الشیبانی، مراد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک داخل ہیں، یہی قول امام شافعی، امام احمد کا ہے، اور ایک روایت امام مالک سے بھی یہی منقول ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلی کے پورے سے لے کر کے پوری کوہنی تک، پوری کوہنی سمیت، مطلب کوہنی سمیت، کوہنی کو پار کر کے آپ بازو تک جانے لگیں گے، وہاں تک کوہنی سمیت، یہ علاقہ آپ کو وضو میں دھونا ہے۔
لیکن امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیوں تک آپ دھوتے دھوتے آ جائیں، کوہنیاں جیسے ہی شروع ہو جائیں، کوہنیوں کا علاقہ، کوہنیوں کا دائرہ جیسے ہی شروع ہو جائے، مطلب کوہنیوں کی جگہ جیسے ہی شروع ہو، کوہنیاں نہیں دھونی ہے بلکہ کوہنیوں تک ہے۔ ہم کہتے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ آسان سی بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی حد آپ نے بیان کی، کسی چیز کی آپ نے حد بیان کر دی کہ یہ یہاں تک ہے آپ کا علاقہ، یہ آپ کی حد ہے، یہ آپ کا بارڈر ہے، یہ بارڈر اگر لگا دیا تو وہ حد بھی اس میں داخل ہوگی یا نہیں، وہ بارڈر بھی اس میں داخل ہوگا یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس مسئلے میں داخل ہوگا اور ظفر کے نزدیک نہیں ہوگا۔ دوسرا مذہب امام ظفر کے نزدیک خارج ہیں، اور یہی ایک روایت امام مالک کی، یعنی امام مالک سے دونوں طرح کی روایت ملتی ہے، ایک روایت داخل ہونے کی بھی ہے اور ایک روایت خارج ہونے کی بھی ہے۔ عینی بدائع۔ امام ظفر کی دلیل، امام ظفر کا مذہب کیا تھا پہلے یہ تو آپ کو معلوم ہو کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پیروں کے دھونے میں یہ خارج ہیں وضو کے فرض سے، کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت نہیں دھونا۔ امام ظفر کہتے ہیں ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں سمیت نہیں دھونا۔ اب اس بات پر ان کی دلیل کیا ہے؟ امام ظفر کی دلیل، جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود انتہا یعنی غایت، غایت کا مطلب انتہا، داخل نہیں ہوتی۔ کیا دلیل ہے؟ مطلب دلیل اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے، جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود انتہا داخل نہیں ہوتی، انتہا یعنی غایت۔ جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ آیت ہے، ثم پھر، اتمو پورا کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک۔ تو بھائی ہم روزہ جو ہے روزہ افطار کب کرتے ہیں؟ مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے، رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے، ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، رات اس میں داخل تو نہیں ہے۔ تو الی اللیل، سورج مطلب یوں سمجھ لیں کہ صبح صادق سے رات تک یہ روزے کا وقت ہے، تو روزے کی انتہا کو بیان کیا، اس کے وقت کی انتہا کو بیان کیا رات تک، تو رات اس میں داخل نہیں ہے۔ یہی بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ پہلے جو انہوں نے بات کی تھی وہ بات اس کے اوپر پوری بیٹھ رہی ہے کہ اگر جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو خود انتہا اس میں داخل نہیں ہوتی۔ روزے کے وقت کی انتہا بیان کی گئی رات تک، تو رات تو اس میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس آیت میں غایت یعنی رات، مغیّہ یعنی روزہ میں بالاتفاق داخل نہیں ہے۔ غایہ معنی انتہا، مغیّہ جس کی انتہا بیان کی جا رہی ہے، یعنی روزے کے وقت کی انتہا بیان کی جا رہی ہے۔ تو روزے کے وقت میں یہ رات تو داخل نہیں ہے بالاتفاق، سب کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کوہنیاں اور ٹخنے ہاتھ اور پاؤں کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اب اس دلیل کا جواب دیا گیا۔ جواب: امام ظفر کا یہ کہنا کہ غایہ مغیّہ کے حکم میں مطلقاً داخل نہیں ہوتی، بالکل داخل نہیں ہوتی، کسی بھی صورت داخل نہیں ہوتی، ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ امام ظفر کا یہ کہنا کہ غایہ یعنی انتہا، مغیّہ یعنی جس چیز کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ حکم میں مطلقاً داخل نہیں ہوتی، مطلب یہ کہنا
کہ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو وہ انتہا خود اس کے حکم میں داخل نہیں ہوتی؟ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو ہمیں تسلیم نہیں، مطلب ہر صورت میں داخل نہیں ہوتی، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں، بلکہ غایہ کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی خارج، کبھی داخل ہوتی ہے اور کبھی خارج. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ غایہ کی دو قسمیں ہیں، مطلب وہ جو انتہا ہوتی ہے وہ انتہا دو طرح کی ہوتی ہے. غایہ کی دو قسمیں ہیں، غایۃ الاسقاط، غایۃ الاسقاط، دوسری قسم غایۃ الامتداد، غایۃ الامتداد، غایۃ الاسقاط، غایۃ الامتداد. اول میں غایہ مغیہ میں داخل، مطلب غایۃ الاسقاط میں غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے، اور غایۃ الامتداد میں یعنی ثانی میں، ثانی کا مطلب دوسرا، اول کا معنی پہلا، ثانی میں داخل خارج ہوتی ہے، یعنی اس سے باہر ہوتی ہے. غایۃ الاسقاط کی تعریف: جس جگہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو، دونوں ایک ہی قسم سے ہوں، ایک ہی جیسی ہوں، جس چیز کی انتہا بیان کی جا رہی ہو وہ اور وہ جو انتہا ہے دونوں ایک ہی قسم سے ہوں. جیسے ہاتھ اور کوہنی، ہاتھ اور کوہنی دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، کوہنی بھی ہاتھ میں داخل ہے نا، ایک ہی جنس سے ہیں. لیکن روزہ اور رات یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں ایک ہی قسم سے تو نہیں، الگ الگ ہیں. تو جس جگہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو، جیسے آیت وضو میں ہاتھ کا اطلاق جب ہم بولتے ہیں یدن، یدن جب بولتے ہیں عربی زبان میں تو وہ اس کا اطلاق یعنی اس کا استعمال انگلیوں سے لے کر، ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر بغل تک ہوتا ہے. ہاتھ کی انگلیوں سے بغل تک جو مطلب عضو ہے، یہ پوری جگہ یہ یدن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں غایہ کا ذکر کوہنیوں سے اوپر کے حصے کے حکم کو ساقط کرنے کے لیے. اصل میں غایۃ الاسقاط کی تعریف میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ غایہ جو کہ ساقط کرنے کے لیے ہو. مثال کے طور پہ ایک عورت کے دو بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عورت کے دو بچے تھے، اس نے روٹی بنا کے اپنے ایک بچے کو دی، منو کو دی کہ بھائی یہ روٹی پکڑو. آدھی روٹی تمہاری ہے، مطلب اس نے ایسے بتا دی کہ بھائی اتنی روٹی تیری ہے اور اتنی روٹی پپو کی ہے. تو یہاں پر اس نے جو حد لگائی ہے یہ حد ساقط کرنے کے لیے لگائی ہے. مطلب چیز پہلے بڑی تھی، اس کو چھوٹی کر کے اس کو چھوٹی کر دی حد لگا کے کہ بھائی یہاں تک ہے. پہلے پوری روٹی اس کو دے دی، وہ سمجھا بھائی مجھے پوری روٹی مل گئی. پھر کہا نہیں بیٹا نہیں، یہاں تک ہے تمہاری حصہ، تمہارا حصہ یہاں، یعنی اس حصے سے بعد جو حصہ آ رہا تھا اس کو الگ کر دیا. پہلے وہ اس میں داخل تھا، اس نے حد بتا کے، حد بندی کر کے اس کو الگ کر دیا. ایک تو یہ حد ہوتی ہے، اور دوسری حد یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو کوئی چیز دوں اور اس مطلب
میں آپ کو ایک روٹی کا پیڑا دے دوں اور آپ اس پیڑے کو بیلتے 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 بڑا کر دیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے، صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں روٹی جب پکی ہوئی آپ کو ملی تھی تو آپ نے بڑی چیز کے اندر اس کو حد بندی کر کے اس کو چھوٹا کر دیا. مطلب پہلے وہ پوری روٹی اس کو دی، پھر اس کی ایک حد لگا دی کہ بھئی یہاں تک ہے، اس سے آگے کا حصہ تمہارا نہیں ہے. آگے کے حصے کو الگ کر دیا، خارج کر دیا، ساقط کر دیا. اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیڑا دیا اور اس بیل بیل کے بیل بیل کے بیل بیل کے اس کو بڑا کر دیا. یا یوں سمجھ لیں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ بھائی آپ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، 1 کلومیٹر تک لے جائیں، بولے یہاں تک ہے تمہارا علاقہ، جہاں تک ہے تمہارا علاقہ. تو مان لو کہ میری زمین 5 کلومیٹر تک ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی میری زمین کا کچھ حصہ میں تمہیں دوں گا، پھر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں، آپ 1 کلومیٹر، آپ جو ہے آدھا کلومیٹر پہ جا کے رک جائیں کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے یہاں تک دے. میں آپ کو پکڑ کے اور آگے لے جاؤں اور کہوں گی 1 کلومیٹر کے بعد جا کے کہوں کہ ہاں بھائی یہ ہے تمہارا علاقہ. یہ غایت الامتداد ہے، آپ نے لمبا کر دیا. تو کبھی حد بندی کے ذریعے سے چیز کو لمبا کیا جاتا ہے، کبھی اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو بات بیان کی نا کہ غایہ مغیہ کے جنس سے ہو، یہ بھی تعریف ہے، اور جنس سے نہ ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے الگ کرنے کا. اور غایت الاسقاط اور غایت الامتداد یہ بھی ایک طریقہ ہے. خیر، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق میں غایہ کا ذکر کوہنیوں سے اوپر کے حصے کے دھونے کو دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے ہے. یہاں پہ الی المرافق کوہنیوں کی حد لگا دی. یہ حد کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ یدن بغل تک جا رہا تھا، یدن بغل تک جا رہا تھا، تو کوہنیوں کے حصے کے بعد کا جو حصہ تھا اس کو الگ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ حد لگائی ہے. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی آپ ید کے آگے کی جگہ تک کھینچ کے لے جاتے اس کو، ایسا نہیں کیا، بلکہ ید کے اندر ہی کے علاقے کو آپ نے جدا کر دیا کہ بھئی یہاں تک ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے. ید جب آپ نے بولا عربی میں تو وہ ہاتھ کی انگلیوں سے بغل تک لغت کے اندر اس سے سمجھ میں آ رہا تھا. اگر صرف یدن فغسلوا وجوہکم وایدیکم ہوتا تو آپ کو ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر بغل تک ہاتھ دھونا پڑتا. لیکن اس کی حد بیان کر دی کہ نہیں بھائی اب آپ کو ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر بغل تک نہیں دھونا ہے، بلکہ کوہنیوں تک دھونا ہے. باقی جو عضو ہے اس کو اس حکم سے خارج کر دیا. تو حد لگا کے میں نے آگے کے چیز کو اس حکم سے خارج کر دیا، ساقط کر دیا. تو فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق میں غایہ کا ذکر کوہنیوں سے اوپر کے حصے کے دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے. اگر غایہ ذکر نہ کی جاتی تو ہاتھوں کا دھونا بغلوں تک ضروری ہوتا. اچھا جی، تو غایت الاسقاط میں غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غایت الاسقاط کی 2 طرح سے تعریف کی گئی کہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو، غایہ مغیہ کی جنس سے ہو تو یہ غایت الاسقاط ہے. یا اس کی دوسری طریقے سے تعریف کی گئی کہ اس غایت کے ذریعے سے کسی چیز کو ساقط کیا جائے حکم سے، وہ اس میں داخل ہو رہی تھی لیکن اس کو ساقط کر دیا جائے حد لگا کے. اگلی ہے غایت الامتداد. غایت الامتداد کی تعریف جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے. تو غایت الامتداد
وہ غایہ جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے، اور غایہ اپنے ماقبل مغیّہ کی جنس سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو دو الگ الگ طریقے سے تعریف کی گئی ہے۔ پہلا طریقہ جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے وہ غایہ، اس غایت کو غایت الامتداد کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہ غایہ جو اپنے ماقبل مغیّہ کی جنس سے نہ ہو، جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، چونکہ رات روزے کی جنس سے نہیں ہے اس لیے رات روزے کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ دونوں غایتوں میں فرق ہے، لہٰذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہم جواب دیا گیا ہے امام زفر کو۔ مثبتین کی دلیل، مطلب وہ لوگ جو کہ کوہنیوں سمیت دھونے کے قائل ہیں، کوہنیوں کے حصے کو وضو کے دھونے میں فرض ثابت کرتے ہیں، مثبتین یعنی ثابت کرنے والوں کی دلیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ ثم غسل، ثم پھر غسل انہوں نے دھویا، یدہ اپنا ہاتھ، الیمنا سیدھا ہاتھ دھویا، حتی یہاں تک کہ اشرع فی العضد شروع ہو گئے بازو میں، یعنی دھوتے دھوتے بازو تک پہنچ گئے، ہاتھ دھوتے دھوتے کوہنیاں پار کر کے بازو تک پہنچ گئے۔ ثم یدہ پھر دھویا اپنا ہاتھ، الیسرا بایاں، اپنا بایاں ہاتھ دھویا، حتی اشرع فی العضد یہاں تک کہ ہاتھ دھوتے دھوتے وہ بازو تک جا پہنچے، یعنی بازو دھونا شروع ہو گئے۔ ثم مسح برأسہ پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنا پھر انہوں نے دھویا اپنا دایاں پاؤں، رجلہ اپنا پاؤں، الیمنا دایاں، حتی اشرع فی الساق یہاں تک کہ وہ دھوتے دھوتے پنڈلی تک جا پہنچے۔ ثم غسل رجلہ الیسرى پھر انہوں نے دھویا اپنا بایاں پاؤں، حتی اشرع فی الساق یہاں تک کہ وہ پنڈلی تک جا پہنچے۔ ثم قال پھر انہوں نے کہا، ہاکذا اس طرح، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے دایاں اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت کوہنیوں کو بھی شامل کر لیا، ایسے ہی پیر دھوتے وقت دونوں ٹخنوں کو بھی شامل کر لیا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہ کوہنیوں سمیت دھونے کے قائل ہیں۔ انہوں نے امام زفر کی دلیل کا جواب بھی دے دیا اور آگے اپنی دلیل بھی دے دی۔ ٹھیک ہے، امام زفر بھی احناف ہی کے علماء میں سے ہیں اور احناف کے اماموں میں سے ہیں، وہ کوئی الگ سے نہیں ہیں، لیکن یہاں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد ایک طرف ہیں اور امام زفر ایک طرف ہیں۔ اچھا جی، والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصیة وخفیہ والمفروض اور فرض فی مسح الرأس سر کے مسح میں یعنی سر کے مسح کرنے میں مقدار الناصیتی پیشانی کی مقدار ہے وہ ہوا اور وہ ربع الرأس سر کا چوتھائی حصہ چوتھائی سر لما روا اس حدیث کی وجہ سے جسے روایت کیا ہے المغیرۃ بن شعبہ مغیرۃ بن شعبہ نے ان النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے فبالا پس آپ نے پیشاب کیا وتوضأ اور وضو کیا ومسح اور مسح کیا علی الناصیتی پیشانی پر وخفیہ دونوں موزوں پر علی الناصیتی اپنے پیشانی پر یعنی مقدار ناصیہ پیشانی کی مقدار اور فرض سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے پیشانی کی مقدار چوتھائی سر ہے پیشانی کی مقدار چوتھائی سر ہے مطلب پیشانی جو ہے وہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے یہاں سے یہ بتا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ سر کے چوتھائی حصہ کہیں سے بھی آپ پیشانی کی طرف سے چوتھائی حصے کا مسح کر لیں پیچھے سے کر لیں دائیں سے کر لیں بائیں سے کر لیں سر کا چوتھائی حصہ اگر ہو جائے تو فرض پورا ہو جائے گا ہمارے نزدیک اور فرض سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مغیرۃ ابن شعبہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مقدار ناصیہ اور مسح کیا مقدار ناصیہ اور دونوں موضوع پر مسح کیا یہاں تھوڑا سا میرے خیال میں ترجمے میں کچھ گڑبڑ ہے مسح کیا پیشانی پر یعنی مقدار پیشانی پر پیشانی کی مقدار پر جتنی پیشانی ہوتی ہے اتنے حصے پر مسح کیا اور پیشانی آپ دیکھ لیں سر کا چوتھائی حصہ کی مقدار ہوتی ہے یہاں سے یہ بتایا چلا کہ بھائی سر کے چوتھائی حصے کو دھونا فرض ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا پورے سر کو چھوڑ کے چوتھائی سر کو کیوں دھویا یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اتنا حصہ فرض ہے بیان فرضیت اس کو کہتے ہیں یعنی کم سے کم مقدار کا بیان آپ نے کر دیا کہ بھائی یہ کم سے کم مقدار ہے جو کہ دھونا ضروری ہے اگر آپ پورے سر کا مسح کرتے رہتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کم سے کم مقدار اتنی ہے تشریح سر کی کتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے اس سلسلے میں دو مذہب ہیں ایک امام مالک کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک اور امام احمد کے قول کے مطابق امام مالک کے نزدیک اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے عینی شرح ہدایہ اور معارف السنن سے بات لی
تو پہلا مذہب کیا ہے؟ امام مالک کا ہے، اور امام احمد کا بھی ایک قول ملتا ہے اس میں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ دوسرا حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، مطلب امام احمد کا ایک قول پورے سر کا، ایک قول یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کے نزدیک بعض سر پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، پورا سر نہیں بلکہ بعض حصہ سر کا، اور پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہے۔ پھر تحدید کے سلسلے میں، حد بندی کے سلسلے میں، حد بیان کرنا کتنے بعض پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، تو تحدید کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ حنفیہ کے نزدیک پیشانی کی مقدار سر کے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، اور یہی ابھی بتایا ہے امام قدوری نے، اور اس پر حدیث بھی لے کر آئے ہیں۔ تو حنفیہ کے نزدیک پیشانی کی مقدار سر کے حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ شوافع کے نزدیک کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی سر کا کم سے کم وہ حصہ جس پر مسح ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو، ایک بال پر بھی اگر مسح کر لیا تو شوافع کے نزدیک فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تو کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہو، اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اس پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ معارف السنن بدائع سے بات لی۔ امام مالک کے نزدیک پورا سر، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایک قول امام مالک کے مطابق جا رہا ہے، ایک قول امام شافعی کے مطابق جا رہا ہے، اور ہم تینوں کا اس بات میں اتفاق ہے کہ پورے سر کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے بعض حصے کے دھونے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بعض حصہ کتنا ہے، اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ پیشانی کی مقدار، چوتھائی حصہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اگر اس پر بھی مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد کی دلیل، یہ پہلے مذہب کی دلیل ہے، جس کے الفاظ ہیں فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ۔ فَبَدَأَ، پھر شروع کیا، بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، سر کے اگلے حصے کو شروع کیا، ثم ذهب بيده الى مؤخر الرأس، پھر لے گئے اپنے ہاتھ کو پچھلے حصے کی طرف، سر کے پچھلے سر کی طرف، مطلب پچھلے حصے کی طرف، ثم ردهما، پھر دونوں ہاتھوں کو لوٹایا، الى مقدمه، اگلے حصے کی طرف، مطلب پہلے اگلے حصے سے پچھلے حصے کی طرف لے گئے مسح کرتے ہوئے، پھر پچھلے حصے سے اگلے حصے کی طرف آ گئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تحاوی میں ذکر کی گئی۔ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ۔ یعنی آپ نے مقدم رأس سے مسح شروع کیا، گردن تک کھینچ کر لے گئے، مطلب سر کے پچھلے حصے تک، اور مسح کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے پر لے آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مزید تفصیل دیکھیے ابو داؤد معارف السنن۔ جواب، اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر پورے سر
کے مسح کو فرض فرمایا ہے۔ یہ حکم بطور فرض نہیں بلکہ بطور کمال فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر جو کہا کہ پورے سر کے مسح کو فرض فرمایا ہے، یہ حکم جو ہے یہ آپ کا فرض فرمانا بطور فرض کے نہیں ہے بلکہ بطور کمال فضیلت کے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سر کا دھونا فرض ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ پورے سر کا دھونا یہ کمال فضیلت ہے، مکمل فضیلت اس سے ملے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تین مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا ثابت ہے، مطلب ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا ثابت ہے، لیکن یہ 3 مرتبہ فرض نہیں ہے بلکہ 1 مرتبہ فرض ہے۔ 3 مرتبہ دھونا کمال فضیلت ہے۔ تو یہاں پر بھی پورے سر کے مسح کو فرض جو فرمایا ہے، یہ حکم بطور فرض نہیں ہے بلکہ بطور کمال فضیلت ہے۔ اب اس کا جواب بھی دیا گیا، یہ طحاوی اور ایضاح الطحاوی۔ اب یہاں امام شافعی کی دلیل، آیت وضو، وہ کہتے ہیں کہ آیت وضو میں مسح رأس مطلقاً مذکور ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ، کے قاعدے کے مطابق مطلق سر کا مسح فرض ہوگا۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کتنے سر کا مسح کرو، آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کتنے سر کا مسح کرو، پورے سر کا مسح کرو، بعض سر کا مسح کرو، چوتھائی سر کا مسح کرو، 1 بال کا مسح کرو، 2 بال کا مسح کرو، سر کا مسح کرو۔ 1 بال کا مسح کرے تو سر کا مسح ہو جائے گا۔ بھائی سر بولا ہے، مطلق بولا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ مطلق ہی رہتا ہے۔ آپ سے اگر میں بولوں پانی لے آؤ، تو آپ 1 گلاس پانی لے آئیں یا 2 گلاس پانی لے آئیں، 1 بالٹی پانی لے آئیں، 1 گھونٹ پانی لے آئیں، پانی تو لے کر آئے ہیں نا، حکم پہ تو عمل ہو گیا۔ 1 بوند پانی لے آئیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلق ذکر کیا گیا ہے، رأس کو، سر کا حکم یعنی سر کو ذکر کیا، وہاں مطلق آیا ہے اس کا ذکر، اس کی مقدار بیان نہیں کی گئی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ والمطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر۔ تو کہتے ہیں والمطلق یجری علی اطلاقہ، کے قاعدے کے مطابق مطلق سر کا مسح فرض ہوگا۔ جواب، آیت وضو میں مسح رأس مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، اور مجمل پر عمل کے لیے متکلم کی جانب سے بیان ضروری ہے۔ مجمل پر عمل کے لیے متکلم کی جانب سے بیان ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی مسح علی الناصیہ اس مجمل کا بیان ہے، لہذا مسح علی الناصیہ فرض ہوگا۔ بدائع الصنائع، ایک ہوتا ہے مطلق، کسی چیز کو آپ نے ذکر کر دیا، اس کی کوئی قید نہیں لگائی اس کے ساتھ، مثال کے طور پہ پانی، ٹھیک ہے، پانی بول دیا آپ نے، بس کتنا پانی، کیسا پانی، یہ نہیں کہا آپ نے، بلکہ آپ نے کہا پانی، تو یہ مطلق ہو گیا، تو یہ اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ مطلب کوئی سا بھی پانی لے آؤ، آپ کا حکم پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے نص، ایک ہوتا ہے مفسر، اور ایک ہوتا ہے محکم۔
پھر ایک ہوتا ہے خفی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے مشکل، پھر ہوتا ہے مجمل، اور پھر ہوتا ہے متشابہ۔ ظاہر یعنی ظاہر لفظ ہے، اس کی مراد سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے۔ پھر اس سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے نص میں، اس سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے مفسر میں، کیونکہ خود اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہے بیان کرنے والا۔ کہنے والے نے کوئی لفظ بولا، اس کی تفسیر اس نے خود ہی کر دی، وہ مفسر ہو گیا اور زیادہ وضاحت ہو گئی۔ اور ایک ہوتا ہے محکم، اس میں مفسر سے بھی زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو تھی وضاحت، اور ایک طرف ہوتی ہے اس وضاحت کا الٹ، یعنی کسی چیز میں اب پوشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اس کے مطلب سمجھنے میں پوشیدگی آ رہی ہے، مطلب اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلا درجہ ہے خفی، دوسرا درجہ ہے مشکل کا، اور اس مشکل کا جو درجہ ہے اس کی پوشیدگی کو، یعنی اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر ہم غور کریں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مجمل یہ وہ درجہ ہے پوشیدگی کا کہ جب تک خود وہ بندہ جس کا یہ کلام ہے وہ خود اس کی آگے بیان نہ کرے کہ بھائی میری مراد یہ ہے، اس وقت تک آپ اس کی مراد کو نہیں پا سکتے۔ پھر اس کے بعد ہے متشابہ، اس میں اس سے زیادہ پوشیدگی ہے، تو یہ مجمل ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت وضو میں مسح رأس مطلق نہیں ہے، رأس یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مجمل کا بیان اپنے عمل سے دکھا دیا کہ سر کا مسح کرنا ہے، اب اس میں پوشیدگی پائی جا رہی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ میری مراد جو ہے سر کے مسح کرنا جو فرض ہے وہ اتنا فرض ہے، خود عمل کر کے دکھا دیا، تو یہ مجمل کا بیان آ گیا آپ کے عمل سے۔ تو مجمل پر عمل کرنے کے لیے متکلم کی جانب سے بیان ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی مسح علی الناصیہ، جو کہ ابھی پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے، اس مجمل کا بیان ہے، لہذا مسح علی الناصیہ فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ حنفیہ کی دلیل، ہمارا یہ کہنا کہ جو ہے چوتھائی سر پر اور مسح علی الناصیہ جو ہے یہ سر اتنی مقدار پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ایک دلیل تو ہماری پیچھے گزر چکی ہے، مغیرہ ابن شعبہ کی روایت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سبارۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیۃ وخفیہ، یہ حدیث ہے، دیکھ لوں، اتی سبارۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیۃ وخفیہ، ٹھیک، غلطی تو ہو سکتی ہے بھائی، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں جوش میں آگے پڑھ دوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ غلط نکل جائیں، مطلب غلط حدیث پڑھ دوں، یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ حنفیہ کی کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ ایک اور آگے ایک اور دلیل اس بارے میں، اس کی دلیل پیش کری، عن انس بن مالک قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ علیہ عمامۃ، میرے خیال میں عمامۃ قطریۃ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث سے زیادہ وضاحت ہے، اس میں بالکل بات واضح ہو گئی۔ کہ انس بن مالک سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتوضأ کہ وہ وضو فرما رہے ہیں، علیہ عمامۃ قطریۃ، قطری عمامہ ان کے سر پر ہے،
فَأَدْخَلَ يَدَهُ تو داخل کیا اپنا ہاتھ انہوں نے تحت العمامتی امامے کے نیچے، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث کو بھی ملا لیں تو اس میں ناسیہ کا ذکر آ گیا، تو سر کے کتنے حصے کا مسح کیا ہوگا؟ کم سے کم مقدار ناسیہ۔ تو انس ابن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کے سر پر قطر امامہ تھا، آپ نے دونوں ہاتھ امامے کے نیچے داخل کیے، پھر سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ ظاہر ہے آپ نے پورے اگلے حصے کا مسح کیا ہے، اور تمام مقدم رأس ہی سر ہے، چوتھائی سر ہے، جس کو ناسیہ کہتے ہیں، کما فی فتح القدیر۔ عن انس بن مالک قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو فرائض وضو کا بیان یہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہیں پر انشاءاللہ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ وسنن الطہارتی سے اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔